www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، کل کی مجلس میں بھی میں نے ایک بات یہ ذکر کی تھی کہ قرآن کریم کا نزول اور قرآن کا آنا انسان کی ہدایت کے لیے ہوا ہے. ہاں، اس کے ضمن میں دوسرے مسائل اپنی جگہ ہیں، ورنہ اصل قرآن کا نزول جو ہے وہ شانوں کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جو رہنمائی فرماتے ہیں ایسی رہنمائی تمہیں کہیں نہیں ملے گی. قرآن کریم کا پہلا ہی پیج کھول لیں جہاں سے سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے. بعض لوگ تقوی کی وہ تعریف کر دیتے ہیں جس کی بنیاد پر انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ تقوی مشکل ہے. بعض ایسی اونچے درجے کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب یہ ہمارے بس کا نہیں. ایک قرآن کی تعریف سمجھو، قرآن جو تقوی کی تعریف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اچھا، متقی کون ہے؟ کون متقی ہے؟ کس کو متقی کہتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے اس کے 6 صفات بیان فرمائی. پہلی صفت بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. اس مجمع میں کون ایسا ہوگا جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو بن دیکھے؟ پورا مجمع ہی اللہ پر ایمان رکھتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب. دوسری صفت بیان فرمائی ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. پورا مجمع نماز قائم کر رہا ہے. تیسری صفت بیان فرمائی ومما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں زکوٰۃ مراد نہیں ہے، مطلق دینا مراد ہے. جو ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قلیل، کثیر، زائد، تھوڑا، نفلی، فرض. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں متقیوں کی تعریف کر رہا ہوں جو قرآن نے کی. چوتھی صفت قرآن نے بیان فرمائی الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جو ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی، یعنی قرآن مقدس پر ایمان لائے. وما انزل من قبلک، اور پانچویں صفت ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی. تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے. ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. یہاں میں ایک علمی نقطہ بتاؤں، اہل علم کے کام کا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وما انزل من قبلک، جو کتابیں پہلے اتری اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من بعدک، اور پیغمبر آپ کے بعد جو کتاب آئے گی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. بعد کا تذکرہ یہاں نہیں ہے. پہلی کتابوں کا تذکرہ ہے، بعد کی کتابوں کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ نے خود ہی اشارہ کر دیا کہ سن لو، جب اس کے بعد کوئی نبی نہیں تو اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں ہوگی. سیدھا سا مسئلہ ہے. ختم نبوت کی طرف یہاں اشارہ ہوا ہے وما انزل من قبلک کے اندر. تو 5 صفتیں، 36 صفت تعالیٰ نے بیان فرمائی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہے اور اس کے وہاں ہمیں حساب دینا ہے. یہ 6 صفات جس کے پاس ہو، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ جو 6 صفات والے ہیں قرآن ان سے متعلق کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہے، واولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. قرآن نے پہلے ہی پیج پر، پہلے ہی صفحے پر مجھے اور آپ کو تقوی کی تعلیم دے کر اشارہ فرمایا، یہ ہے تقوی کی تعریف. اگر تم میں موجود ہے تو سمجھو تقوی موجود ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں آ جائیں. تو قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اس سے وابستہ ہوتا ہے تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، رہنمائی اس کی فرماتے ہیں. میں نے ابھی جگہ جگہ واقعہ سنایا کہ ایک صاحب تھے جس کو لوگ کالو 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 کہا کرتے تھے. چھوٹے بچے کو کالو کہتے تھے اس لیے کہ وہ کالے تھے، سانولے تھے، تو لوگ ان کو کالو کالو کہتے تھے. ان کی ماں کو بڑی گرانی ہوتی تھی کہ میرے بچے کا لوگوں نے عجیب نام رکھ دیا کالو. تو ماں دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بچے کو کوئی ہنر دے دے، کوئی علم دے دے کہ میرے بچے کا نام بدل جائے. یہ لوگ کالو کالو اس کو کہتے رہتے، مجھے پسند نہیں ہے. بہرحال ماں کی ممتا ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. فرمایا اللہ کوئی ہنر دے دے، کوئی علم دے دے کہ اس کا نام بدل جائے. اللہ کا کرنا، ماں کی دعائیں بہرحال اپنی جگہ رنگ لاتی. دعا قبول ہوئی، وہ بچہ علم دین سے وابستہ ہوا، قرآن سے وابستہ ہوا، حافظ قرآن بنا، علم دین میں اپنے آپ کو لگایا، اور اس علم دین کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے وہ بچہ اہل اللہ کی صحبت میں بھی چلا گیا، اللہ والوں کی صحبت میں چلا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کالا پن دور ہو گیا، چہرہ بالکل سفید ہو گیا. صرف اتنا نہیں، وہ مقام اللہ نے عطا کر دیا کہ اس کے قدموں میں مولانا الیاس کاندلوی بانی دعوت و تبلیغ بھی بیٹھنے لگے. اس کے قدموں میں مولانا زکریا جیسی شخصیت بیٹھنے لگی. اس کے قدموں میں مولانا علی میاں جیسے بیٹھنے لگے. اس کے قدموں میں منظور نعمانی جیسے بیٹھنے لگے. وہ کون شخصیت ہے جو چھوٹا کالو تھا اور بڑا یہ مقام ہوا؟ وہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ. یہ ہے وہ قرآن کی برکت. قرآن انسان کو کس درجے پر پہنچا دیتا ہے. ہمارا اشتغال ہی نہیں ہے قرآن سے، ہمارا ذوق ہی قرآن کا نہیں رہا. ہم نے کچھ وہ لوگ بھی دیکھے، ان نظروں سے ہم نے دیکھے. ہمارے جامعہ حسینیہ میں راندیر میں ہمارے محتمیم صاحب حضرت مولانا اسماعیل ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ 92 سال کی عمر میں انتقال ہوا، لیکن انتقال تک آنکھوں کی روشنی تو بہت دور کی بات، موتیا بھی نہیں آیا، اس لیے کہ روزانہ 5 پارے قرآن پڑھنے کا معمول تھا. قرآن عظیم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اگر میں اور آپ اس قرآن سے اشتغال رکھیں گے، اس کی تلاوت کا ذوق رکھیں گے، اس کے پڑھنے کا ذوق رکھیں گے، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، اس کے اوپر چلیں گے، اس کا ورد کریں گے، خدا پاک کی قسم یہ قرآن جو ہے جسمانی صحت بھی دیتا ہے، روحانی صحت بھی دیتا ہے. جسم بھی ہمارا تازہ رہتا ہے، روح بھی ہماری تازہ رہتی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس مقدس قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں. بہت عجیب و غریب کتاب اللہ نے عطا فرمائی ہے. ابھی جو حالات چل رہے تو ہمارے حضرت نے ابھی بخاری شریف کے جلسے میں ایک بات ارشاد فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ان حالات میں ہم کیا کریں. بہت بڑا سوال ہے کہ ہم کیا کریں. کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم کیا کریں. حضرت نے فرمایا قرآن ہماری نشاندہی کر رہا ہے کیا کریں. قرآن ہمیں بتا رہا ہے. فرمایا اللہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے نبی جب تک آپ موجود رہیں گے میں عذاب نہیں اتاروں گا. اور آپ دیکھ لیں مکے میں جب تک حضرت حیات رہے، مدینے میں جب تک حضرت رہے، جب تک آپ کی وفات نہ ہوئی، دنیا میں کوئی عذاب نہیں آیا. مسلموں پر تو نہیں آیا، غیر مسلموں پر بھی نہیں آیا. حالانکہ خود ابو جہل نے یوں کہا تھا کہ محمد اگر تو سچا ہے تو آسمان سے پتھر برسوا دے. خود قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس کی بات کو نقل کیا ہے کہ اگر محمد تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ،
ابھی اتنا بعذاب علیم، ہم پر پتھر برس جائے. معلوم ہوتا ہے محمد تو سچا نہیں ہے، اگر تو سچا ہوتا تو آسمان سے پتھر برس جاتے، ہم پر کوئی عذاب آ جاتا. آج بھی تو دنیا یہی کہہ رہی ہے، آج بھی یہی کہہ رہی ہے اسلام سچا ہوتا تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. قرآن اسی کا جواب 1400 سال پہلے دے گیا. فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کے میرے پیارے نبی جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے میں عذاب نہیں اتاروں گا، نہ تیرے ماننے والوں پر نہ تیرے نہ ماننے والوں پر، کسی پر عذاب نہیں اتاروں گا. اور واقعتاً ایسا ہوا، کوئی عذاب کا مطلب ہے جو قوم نوح پر اترا، قوم صالح پر اترا، قوم ہود پر اترا. کبھی فرشتوں کی چیخ لگائی گئی، کبھی فلت اور سیلاب آ گیا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر، کبھی ہوائیں چلائی گئی. یہ عذاب نہیں آیا. حالات چھوٹے موٹے تنبیہات یہ اور مسئلہ ہے، لیکن وہ جو عذاب کی شکلیں ہیں فرمایا میرے نبی جب تک آپ ہیں میں کوئی عذاب نہیں اتاروں گا. آگے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. یہ سوال کا جواب ہے. فرمایا اچھا نبی اگر نہ رہے تو کیا عذاب آ جائے گا؟ پھر اللہ نے آگے جواب دیا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی رہے تو کوئی حرج نہیں، تیری امت اگر استغفار کرتی رہے گی تو بھی میں عذاب نہیں اتاروں گا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. میں عذاب نہیں اتاروں گا اگر یہ استغفار کرتے رہیں گے. قرآن کی یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے امت نے استغفار چھوڑا ہے تو حالات ہے. امت نے استغفار چھوڑ دیا، رجوع اللہ چھوڑ دیا. اور عجیب و غریب بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. فرمایا انسان کی توبہ اللہ کی دو توجہ کے بیچ میں ہے، اور قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے. انسان کی توبہ جو ہے وہ اللہ کی دو توجہ کے بیچ میں ہے. پہلی توجہ اللہ کی، میں نے کوئی گناہ کیا تو اللہ نے مجھ کو توفیق عطا فرمائی، یہ بھی تو اللہ ہی کی توجہ ہوئی کہ میں اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں. اگر وہ مجھے توفیق نہ دیتا تو میں معافی کیسے مانگتا. فرمایا اللہ کا توفیق دینا یہ اللہ کی پہلی توجہ ہوئی، اور اس کے بعد میں نے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگی. اب اللہ کہتا ہے میں تیری توبہ کو قبول کر رہا ہوں، یہ اللہ کی دوسری توجہ ہوئی. فرمایا انسان کی توبہ اللہ کے دو توجہ کے بیچ میں ہے. بھلا جس مومن کا گناہ اللہ کی دو توجہ کے بیچ میں آ جائے وہ مومن کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن جہنم میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کی توجہ پہلے بھی اس پر ہو رہی ہے اور بعد میں بھی ہو رہی ہے. پہلے توفیق دی جا رہی ہے، پھر قبولیت سے اس کو نوازا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی. اسی کی میں نے ایک سورت پڑھی ہے، مختصر چھوٹی سی سورت ہے. حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ قرآن کو نہ اتارتا اور یہی ایک سورت اتارتا امت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. صرف اس سورت کو اتار دیتا تو امت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. والعصر، زمانے کی قسم، اب تعالیٰ جل شانہ زمانے کی قسم کھا کر، زمانے کی قسم اللہ نے اس لیے کہی کہ زمانے میں تغیر ہے. صبح تھی شام ہو گئی، دن تھا رات ہو گئی، اور اسی طرح ایام گزرتے جا رہے. زمانے میں تغیر ہے. اسی طرح انسان تیری زندگی میں تغیر ہے. بچہ تھا، جوان ہوا، برا ہوا، کل کو قبر میں پہنچ جائے گا، وہاں مٹی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد قیامت کے حالات تیرے سامنے ہوں گے، پھر تجھے زندہ کیا جائے گا، پھر مالک کے دربار کی تیری حاضری ہوگی. تو تجھ پر حالات ہے زمانے کی قسم. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے عصر کے وقت کی قسم. اور عصر کے وقت کی قسم اس لیے اللہ نے کھائی کہ میرے بندے جیسے عصر کے وقت میں ایک صبح کا نکلا ہوا آفتاب اور سن جو ہے وہ بالکل پیلا پڑ جاتا ہے، جو صبح میں بڑی تمازت کے ساتھ اور جوانی کے ساتھ جو آفتاب طلوع ہوا تھا، شام میں وہ پیلا پڑ گیا. اے انسان ایک وقت آئے گا تو بھی اپنی جوانی پر غرور اور نشہ نہ کر، تو بھی ایک وقت میں اسی طرح پیلا پڑنے والا ہے.
تجھ پر بھی بڑھاپے کے حالات آنے والے ہیں، مسائل آنے والے ہیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی تو حضرت علی تھی. اللہ نے جو فراست، جو ذہانت حضرت علی کو عطا فرمائی تھی، جب رومن فتح ہوا، رومن امپائر فتح ہوا، تو وہاں ایک بہت بڑا تاج جو سونے کا تھا، بادشاہ تھا، وہ ہاتھ آیا. حضرت عمر کی رائے یہ ہوئی کہ سارا مال جو ہے تقسیم کر دے، لیکن یہ تاج رہنے دے بطور یاد کے. جیسے لوگ فتح شدہ چیزوں کو بطور یاد کے رہنے دیتے ہیں، جیسے تمہارے وہاں کوئی نور ہیرا رکھا گیا ہے تو ایسے چیزوں کو یادگاری کے طور پر رکھ لیا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو فتح کیا تھا. حضرت عمر کی رائے یہ ہوئی کہ اس تاج کو ہم رکھ لیں. 120 کلو سونا تھا اس میں. جب وہ بادشاہ پہنتے تھوڑے ہی تھے، وہ تو یوں لٹکایا ہوا ہوتا تھا، اس کے نیچے بیٹھ جاتے تھے. پہننا وہننا نہیں ہوتا تھا، ورنہ آپ کہو گے 120 کلو سونا کیسے سر پر رکھا ہوا. بس وہ لٹکایا ہوا ہوتا تھا، اس کے نیچے جا کر کے بیٹھ جاتے تھے. ان کا جو تاج ہوتا تھا، تخت ہوتا تھا، اس کے اوپر لٹکایا ہوتا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس کو تقسیم نہ کیا جائے، اس کو بطور یاد کے رکھا جائے. صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ہر ایک کو پوچھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا. حضرت علی نے فرمایا حضرت ہم بھی اجازت دے رہے، کوئی عرض نہیں، لیکن آپ اس کو کیوں باقی رکھیں گے؟ فرمایا بطور یاد کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا اور فرمایا حضرت اسلام کی باتیں باقی رکھی جاتی ہے، کفر کی باتیں باقی نہیں رکھی جاتی. فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، فرمایا علی کی فراست تو علی کی فراست. بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما، کتاب الرقاق کی روایت ہے. الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. رواہ البخاری. ایسی بات حضرت علی بیان فرما رہے، ارشاد فرمایا دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے. بچپنا تھا، جوان ہوئے، اتنا وقت چلا گیا کہ نہیں؟ بڑھاپا آیا، اتنا وقت چلا گیا کہ نہیں؟ الدنیا مدبرۃ، دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے. والآخرۃ مقبلۃ، آخرت سامنے آ رہی ہے. اور ہر ایک کی اولاد ہے. ولکل منہما بنون، ہر ایک کی اولاد ہے. یعنی دنیا کے ماننے والے بھی ہیں، آخرت کے ماننے والے بھی. کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے پرستار ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے پرستار ہیں. حضرت علی اپنے شاگردوں کو، اپنے خادموں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کو ایک نصیحت فرما رہے ہیں. بتاؤ تم دنیا کی اولاد بنو گے یا آخرت کی اولاد بنو گے؟ فرمایا فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. تم آخرت کی اولاد بننا، دنیا کی اولاد نہ بننا. یعنی آخرت کو چاہنے والے بننا، دنیا کو چاہنے والے نہ بننا. یاد رکھو میرے بھائیو، اس سے دنیا کمانا منع نہیں کیا گیا ہے. اس سے علی کا اشارہ ہے کہ دنیا میں ایسے غرق نہ ہو جانا کہ ایمان کا سودا کر بیٹھو. دنیا میں ایسے ڈوب نہ جانا کہ جس کی بنیاد پر تمہاری نمازیں ضائع ہو جائے، دین برباد ہو جائے، شریعت برباد ہو جائے، تم جھوٹ بولنے لگو اور اپنی دنیا کمانے کے خاطر حق و باطل کی تمیز نہ رکھو، حرام و حلال کی. ورنہ نفس دنیا اگر دین کی طرف راغب ہے، دین کی طرف لے جانے والی ہے، تو وہ دنیا بھی دین ہے. اس دنیا کو بھی دین کہا گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عجیب و غریب روایت ہے بخاری شریف میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، ان کے پاس سے گزر ہوا مارکیٹ میں. تو عبداللہ ابن عمر نے ان سے فرمایا بھائی تم یہ سودا کر رہے ہو، مجھے بھی اپنا پارٹنر بناؤ اس کاروبار میں، تم مجھے بھی اپنا پارٹنر بناؤ. کیوں؟ فرمایا تمہارا مقام تو یہ ہے کہ بچپن میں تمہاری خالہ، ان کی خالہ ان کو حضور کے پاس لے گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو دعا دی تھی اور فرمایا تھا اللہ تیری دنیا میں بھی برکت عطا فرمائے اور تیری آخرت بھی کامیاب فرمائے. تو ان کی دنیا ایسی بنی کہ وہ مٹی کا سودا کرتے تھے تو بھی اللہ ان کو نفع عطا کرتا تھا.
تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بھائی تم تو مٹی بیچتے ہو تو بھی نفع ہو جاتا ہے، ذرا ہمیں بھی پارٹنر بنا لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کاروبار کرتے تھے، صحابہ تجارت کرتے تھے، صحابہ جاب کرتے تھے، صحابہ محنت اور مزدوری کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ صحابہ مسجد پہ تصویر لے کر بیٹھے رہتے تھے، صحابہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے ذیل میں شرح کرتے ہوئے یوں لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے دنیا کی دعا دینا بھی جائز ہے۔ یہی نہیں کہ جنت آباد ہو جائے، ارے یہ بھی دعا دو اللہ تمہاری دنیا آباد کر دے، تمہارے کاروبار میں برکت دے، اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس کو لے گئے، فرمایا حضرت یہ تمہارا خادم ہے نا؟ فرمایا اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو حضرت نے دعا فرمائی، کیا دعا دی؟ اللہ تمہارے کھیت میں بھی برکت دے، تمہاری اولاد میں بھی برکت دے۔ کھیت میں بھی برکت، اولاد میں بھی برکت۔ بخاری شریف میں ہے اولاد میں ایسی برکت ہوئی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی حیاتی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 120 اولاد کو تو دفن کر چکے تھے۔ کتنی اولاد ہوئی؟ 120 کو تو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ابھی نہ معلوم کی، اور یہ سیدھی ڈائریکٹ اولاد تھی، یہ نہیں کہ پوتے پر پوتے، اور اس کے علاوہ نہ معلوم کتنی اولادیں آپ کے بعد رہی۔ اور کھیت میں برکت کا عالم یہ ہوا کہ ہر ایک کے باغ میں 1 مرتبہ کھجوریں آتی تھی، آپ کے باغ میں 2 مرتبہ کھجوریں آتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے دنیا کی دعا دینا بھی جائز ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت جنت ہی کی دعا دیتے رہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ جنت بھی آباد کرے۔ بھائی دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کی بھی دعا دینا چاہیے، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے، روزی میں برکت دے، اولاد نہیں ہے اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے، نکاح نہیں ہوا ہے اللہ تمہارے نکاح کا انتظام فرما دے، تو دنیا کی بھی دعا دینا چاہیے۔ ہماری شریعت جو ہے نا بڑی جامع ہے، ہماری شریعت ایسی نہیں ہے جو خشک شریعت ہو کہ ایک کونے میں تسبیح لے کر بٹھا دیا اور یہ کہا گیا بس تسبیح پڑھتے رہو، نہ شادی کرو، نہ بیوی لاؤ، نہ بچے لاؤ، نہ کچھ کرو، نہ کاروبار کرو، نہ جاب کرو، نہ تجارت کرو۔ یہ ہماری شریعت نہیں کہہ رہی، ہماری شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ کانٹوں کی بار میں چلو اور کانٹا تمہیں نہ لگے، یہ کمال ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کا سودا نہ کرو، یہ کمال ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں اکثر میں ایک بات نقل کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھوڑا سا ہی تو مسئلہ تھا، یزید کو اتنا ہی کہنا تھا اچھا میں بیعت ہو جاتا ہوں، اتنا ہی تو مسئلہ تھا، جبکہ اور صحابہ نے اس سلسلے میں قدم پیش قدمی کر بھی لی تھی، اس لیے کہ ان صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ فتنے میں کون الجھے، تو ان لوگوں نے خاموشی کے ساتھ کہہ دیا تھا اچھی بات ہے، آپ اتنا ہی تو کہہ دیتے حضرت حسین اچھا میں بیعت کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر حسین بیعت کر لیتے کیا مل جاتا؟ عہدہ ملتا، دولت ملتی، کاروبار نہ معلوم کیا سے کیا، یزید ایک بہت بڑا مقام دے دیتا، لیکن آخر حضرت حسین نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ وہ کیا وجہ تھی جس کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی؟ اصل میں حضرت علی کی نصیحت تھی اپنی اولاد کو۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ فرمایا میرے بیٹو کبھی تمہارے سامنے دین اور دنیا دونوں جمع ہو جائے گی، دین بھی ہوگا دنیا بھی ہوگا، دنیا بھی ہوگی، فرمایا دین کو ترجیح دینا، دنیا کو چھوڑ دینا۔ جب دین اور دنیا دونوں سامنے آ جائیں تو دین کو ترجیح دینا، آخرت کو ترجیح دینا، شریعت کو ترجیح دینا، دنیا کو چھوڑ دینا۔ جب اس طرح کا مسئلہ آ جائے، اس میدان میں جب آپ پہنچے ہیں تو ایک طرف دین ہے اپنے نانا کا، دوسری طرف دنیا ہے جو یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے ملنے والی تھی، لیکن ابا کی نصیحت آپ کو یاد آ گئی، آپ نے دین کو ترجیح دی اور دنیا کو چھوڑ دیا اور اپنے نانا کے دین کی حفاظت فرما لی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت تھی۔ تو میرے بھائیوں، عصر کے وقت میں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ عصر کے وقت کی قسم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمانے کی قسم، اور ان دونوں قسموں کے اندر بڑے رموز ہے، بڑے اشارات ہے خداوند قدوس کے۔ بھائی ان اشارات کو اس وقت ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں جو مفسرین نے لکھی ہے۔ ابھی ذہن میں نماز کے بعد سوچ رہا تھا والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ کے اوپر، جب مولانا نے قرآن میں کچھ آیات
پڑھی کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا چاہیے، فرما برداری کرنا چاہیے۔ رکعت اول کے اندر ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ جب یہ آیات میں نے سنی تو میرا ذہن سورہ والضحیٰ کی طرف منتقل ہوا۔ میں نے کہا اللہ نے جو قسم کہی ہے والضحیٰ، دن کی قسم چاشتکی، واللیل اذا سجی، رات کی قسم، آخر ان دونوں قسموں کو میرا ذہن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تشریح کی طرف چلا گیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دن کی قسم اور رات کی قسم کھا کر اشارہ فرمایا کہ جیسے رات کے بعد دن طلوع ہوتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے، فرمایا جہالت کے بعد میرا نبی طلوع ہوا ہے اور اس نے شریعت کی روشنی کو پھیلا دیا ہے۔ اس لیے والضحیٰ واللیل اذا سجی ان دونوں قسموں کو یہاں پر لائے۔ تو قرآن جو ہے نا اپنے اندر ایک وزن رکھتا ہے، اس کی باتوں میں ایک وزن ہے۔ وہ مختصر وقت میں والعصر کی مکمل تفسیر نہیں کر سکتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے ایک مثال سے سمجھایا کہ اللہ جل شانہ نے جو زمانے کی قسم کھائی، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دیکھو میرے بھائیو، جیسے ایک مثال لے لو، ایک برف بیچنے والا برف لے کر کے جا رہا ہے، اس کے گھر والے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اس کی بیوی نے تھوڑا سا برف رکھا تھا، یوں کہا جاؤ مارکیٹ میں اس کو بیچو اور جو پیسے آئے اناج غلہ خرید کر کے لے آؤ تاکہ کھانے کا نظام ہو جائے۔ اب وہ برف لے کر کے چلا، لیکن راستے میں کوئی آدمی جو دگدگی بجا کر کے کھیل بتا رہا تھا، مداری تھا، وہ کچھ بتا رہا تھا، یہ وہاں دیکھنے کھڑا ہو گیا، برف پگھل گیا، اتنا سا رہ گیا۔ اب اس کو یاد آیا کہ بچے بھوکے ہیں، مارکیٹ میں بیچنا ہے، اتنا سا برف کون لے گا؟ کسی دکان پر گیا، اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ باتیں باتوں میں زندگی اس کا جو ہے برف وہ بھی پگھل گیا جو تھوڑا سا تھا۔ اب بیچارہ غریب ہے، پیسے نہیں، گھر نہیں جا سکتا، کرائے کا پیسہ نہیں ہے، پیدل نہیں جا سکتا، رات ہو چکی ہے، ادھر گھر والے پریشان حال ہیں، بھوکے ہیں، شوہر ادھر پریشان ہے، جانے کا کوئی نظام نہیں۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں اس انسان کو کتنی پریشانی ہوگی، فرمایا اس مثال کو سمجھ کر کے اب سمجھو اللہ نے زندگی کا برف دے کر ہمیں بھیجا ہے دنیا میں۔ جیسے وہ برف پگھلتا ہے، یہ زندگی بھی روزانہ پگھلتی ہے۔ زندگی کا برف دے کر ہمیں بھیجا ہے۔ کبھی ہم کھیل دیکھنے کھڑے ہو گئے، کبھی کرکٹ دیکھنے کھڑے ہو گئے، کبھی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے گھنٹوں ہم جو ہے کرکٹ دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل پر گندے فلم دیکھ رہے ہیں اور موبائل میں جو ہے گیم کھیل رہے ہیں اور گیم کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ قیامت میں جو انسان جنت میں جائے گا، جنت مقام افسوس نہیں ہے، وہاں کسی قسم کا افسوس نہیں، اس لیے کہ افسوس صدمہ ہے، جنت صدموں سے پاک ہے، لیکن جنتی کو ایک افسوس ضرور ہوگا، اور وہ افسوس کیا ہوگا؟ روایتوں کی روشنی میں لکھا ہے امام غزالی نے کہ جو وقت دنیا میں اس کا ایران توران میں ضائع ہوا تھا، اس کا افسوس ہوگا، کاش میں اس کو بھی اللہ کی یاد میں گزار کر آیا ہوتا تو اچھا ہوگا۔ اس میں بھی دو چار تسبیح پڑھ لی ہوتی، اس میں بھی کچھ دین کا کام کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ نے ہمیں برف کی جو زندگی کا برف دیا ہے وہ جو ہے ہم لے کر کے چل رہے ہیں، اور کبھی اس کو یہاں پگھلا رہے ہیں، کبھی یہاں پگھلا رہے ہیں، کبھی یہاں پگھلا رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا۔ بڑھاپے میں زندگی اچھی خاصی پگھل گئی، ایک لمبا سا وقت پگھل گیا۔ اب پگھلنے کے بعد احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے جو برف دے کر بھیجا تھا، میں نے اپنی جوانی کو پگھلا دیا پانی کی طرح اور کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اب بڑھاپا اخیر کا چل رہا ہے، اس بڑھاپے میں کیا کر پائے گا انسان؟ بیماریاں آ گئی، شوگر کا مریض، پریشر کا مریض، اللہ نہ کرے لکوے کا مریض، فالج کا مریض، کینسر کا مریض، دنیا بھر کا مریض بن چکا ہے۔ جو عبادت جوانی میں کر سکتا تھا وہ عبادت وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب جو زندگی کا برف تھا وہ پگھل گیا، تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ اب اس میں کچھ توبہ تلہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، دو چار نمازیں پڑھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ یہ کر رہا ہے، لیکن بعض وہ بھی ہے کہ جن کو بڑھاپے میں بھی اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نہیں ہوتی، جن کا بڑھاپا ایسا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ موت کا نکارہ جب بج رہا ہے، اب یہ افسوس کا ہاتھ مل رہا ہے کہ اب میرا قبر میں کیا ہوگا، مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ جیسے وہ انسان پریشان ہے جس کا برف پگھل گیا، اس سے زیادہ مرنے والا انسان پریشان ہوگا۔
کہ میں نے اپنی زندگی کے برف کو کیسے پگھلا دیا. اسی کو اللہ نے اشارہ کرنے کے لیے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کا ہر انسان جو ہے نقصان میں ہے. ہر انسان، مسلم نان مسلم کوئی بھی ہو، سارے نقصان میں ہے. مگر کامیاب کون ہوگا؟ اس لیے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے بھائی. دنیا کی کامیابی کیا کامیابی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے اصل کامیابی. وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے. تو کامیاب کون ہوگا؟ 4 شرطیں اللہ نے بیان فرمائی. الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لایا. اللہ نے اپنے فضل سے ایمان عطا فرمایا ہے. اس ایمان کو بہتر سے بہتر بنانا. اللہ پر یقین کامل رکھو. اپنا ایمان دگمگانا نہیں چاہیے، اپنا ایمان ہٹنا نہیں چاہیے. ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ساری دنیا یہ بیان کر رہی ہو کہ اس سے ہو رہا ہے، لیکن میں یہی کہوں گا میرے اللہ سے ہو رہا ہے. یہ جتنی دنیا کی چیزیں ہیں یہ سب پردے ہیں. اس پردے کے پیچھے میرا اللہ ہے. دکان کے پیچھے اللہ ہے، ملاقات اور مجامعات بیوی کے ساتھ اس کے پیچھے اللہ ہے، جاب کے پیچھے اللہ ہے، میری جوانی کے پیچھے اللہ ہے، میری صحت کے پیچھے اللہ ہے. تمام چیزوں کے پیچھے میرا مالک ہے. اگر یہ یقین ہمارا پختہ ہو گیا ہے تو الا الذین آمنوا کی شرط مکمل ہو رہی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دوسرا کام بیان فرمایا ایمان کے بعد اعمال صالحہ. اعمال صالحہ میں پختگی ہماری اتنی ہونی چاہیے کہ ہماری دکان بند ہو سکتی ہے، ہماری نماز چھوٹنے نہ پائے. ہماری نیند قربان ہو سکتی ہے، ہماری نماز چھوٹنے نہ پائیں. ہمارا کاروبار آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن ہماری نماز چھوٹنے نہ پائیں. ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سچائی کے ساتھ کاروبار کریں گے، ہم وفاداری کے ساتھ کام کریں گے، ہم عہد شکنی نہیں کریں گے، اپنی زبان کو غلط نہیں بولیں گے اور سچائی کے ساتھ میرا کاروبار ہوگا. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ رہے گا. تو دوسرا کام ہے وعملوا الصالحات. اس کی لمبی چوڑی تشریح ہے. اس میں عبادات بھی ہے، اخلاق بھی ہے، معاشرت بھی ہے اور عقائد بھی ہے. ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام شعبوں کے اندر پانی پلانے والے بنیں. ہمارے اخلاق بھی بہتر ہوں، ہماری معاشرتی زندگی بھی. معاف فرمائیں کتنے وہ جوان ہیں جن کی بیویاں مکانوں میں رو رہی ہیں چونکہ حقوق پورے نہیں ہو رہے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ان کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. یہ دن بھر جاب میں رہتا ہے، کاروبار پر رہتا ہے اور رات میں موبائل پر رہتا ہے. یہ اس کو وقت نہیں دے رہا ہے، یہ اس کو وقت ٹائم نہیں دے رہا ہے. لیکن وہ بھی بیچاری چاہتی ہے میں دروازہ نہ بدلوں، بس ایک ہی دروازے پر میری زندگی پوری ہو جائے. اس لیے وہ آگے پیچھے ہونا نہیں چاہتی. تو وعملوا الصالحات، اعمالی زندگی ہماری جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو. اور تیسرا کام وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو بتاؤ، اچھے اخلاق بتاؤ، اچھی زندگی بتاؤ، ایمانیاتی باتیں بتاؤ، نماز کی دعوت دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو امت میں پھیلانے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو پھیلاؤ. اللہ کے حبیب چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی صحابہ کی پکڑ کر لیا تھا. تم نے یہ کیا غلط ہے، تم نے یہ کیا غلط ہے. حضرات صحابہ کی پکڑ فرماتے تھے. اس لیے نہیں میرے بھائیوں کہ کوئی تانا تشنی کا مسئلہ تھا، ان کی زندگی کو بنانا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جس رنگ کا کرتا آپ نے پہنا خادم نے بھی اسی رنگ کا، جس رنگ کی لنگی آپ نے پہنی اس رنگ کی خادم نے بھی. تو کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ آپ نے الگ الگ کلر پہنا ہے اور ویسا ہی ان کو بھی پہنایا، تو آپ ایک کلر کا سوٹ سلا لیتے ان کو ایک الگ کلر کا سوٹ سلا دیتے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا نبی نے میری تربیت کی. فرمایا کیسے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کو میں نے ایک ذرا سا جملہ کہہ دیا تھا. فرمایا کیا کہا تھا؟ کہا میں نے ان کو یوں کہا تھا یا ابن السودا
ایک کالی عورت کے بیٹے، اب کوئی گالی ہے؟ بس اتنا تھا، ایک کالی عورت کے بیٹے. کس کو کہا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. ایک کالی عورت کے بیٹے، یعنی تیری ماں کالی ہے. بلال نے جا کر حضرت کو کہا کہ حضرت ابو ذر نے مجھ کو ایسا کہا کہ ایک کالی عورت کے بیٹے. حضرت نے بلایا ابو ذر غفاری کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم میں ابھی جاہلیت کی بو آ رہی ہے. تم نے یہ جملہ کیوں کہا؟ میرے بلال کی توہین ہوئی اس سے. کیوں کہا تم نے یہ جملہ؟ اور اس کے بعد فرمایا غلام کو غلام نہ سمجھو، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ. بس اسی دن سے میں جو لباس پہنتا ہوں میرے غلام کو بھی، میرے خادم کو بھی وہی پہنا تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کی تربیت فرماتے تھے. جی حنین کے موقع پر مجھے ایک روایت یاد آئی. حنین کے موقع پر جب حنین فتح ہوا اور بہت مال غنیمت آیا تو حضرت نے سارا مال غنیمت اٹھا کر مکے والوں کو دے دیا. چونکہ مکے والے ابھی ایمان لائے تھے، 15-20 دن پہلے ہی تو مسلمان ہوئے ہیں. شوال میں حنین ہوا، رمضان میں فتح مکہ ہوا، تو سارا مال اٹھا کر کے مکہ والوں کو دے دیا. تو کچھ انصاری صحابہ جو جوان تھے، اور جوانوں کو جذبات بہت ہوتے ہیں، یہ اپنے جذبات کو قابو ہی میں نہیں رکھتے. میں اکثر اپنے فارغ ہونے والے طلباء کو کہتا ہوں کہ ہر وقت جیب میں استعفیٰ لے کر نہ پھرنا. جب ذرا سا مسئلہ ہوا استعفیٰ، ذرا سا مسئلہ ہوا استعفیٰ. بھائی استعفیٰ دینے سے کوئی کام تھوڑے ہی ہوتا ہے، وہ تو برداشت کرنا پڑتا ہے، رہنا پڑتا ہے، جمنا پڑتا ہے، تب کام ہوتا ہے. تو چند جوان انصاری صحابہ نے یوں کہہ دیا کہ دیکھو ابھی تک نبی ہمارے تھے، اور جب آپ کی قوم ایمان لے آئی تو نبی ادھر کے ہو گئے، اپنی قوم کے ہو گئے. اور بھی سخت جملے کہے، اور سخت جملے کہے. حضرت کے کان پر یہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری جمع ہو جائے. سب کو ایک طرف جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا تم نے میرے متعلق ایسی ایسی باتیں کہی. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں کہا، یہ جوانوں نے کہا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دیکھو تربیت. حضرت نے فرمایا تم یوں بھی کہو مجھ کو کہ محمد تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہم نے تم کو مدینے میں دعوت دے کر بلایا. تم یوں بھی احسان جتاؤ کہ ہم نے تمہاری نصرت کی اور تعاون کیا. تم یہ بھی احسان جتاؤ کہ ہم نے مکے سے مدینے لا کر کے تمہاری ہر طرح کی ضروریات کو بتاؤ مجھ کو اپنا احسان. اب سارے صحابہ رو رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مزاج یہ نہیں تھا کہ روتے چھوڑ دیتے. جو تنبیہ کرنی تھی وہ تنبیہ کر دی کہ اپنے نبی پر ایسی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، اس میں مصلحت ہوتی ہے. نبی نے جو کام کیا ہے، اس کے بعد اپنے صحابہ کو جو کور کیا اور اپنے صحابہ کے دلوں کو جھیتا. جو انصار رو رہے تھے ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے میرے انصار تم اتنے سے مال کے اوپر مجھ پر یہ کہنے لگے؟ مکہ والے مال لے کر جائیں گے اور تم تو اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے. انصار کا جی خوش ہو گیا. پھر فرمایا لولا الہجرت لکنت من الانصار، اگر ہجرت کا لیبل نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو انصاری کہتا. پھر فرمایا سارے لوگ میرے اوپر کا کپڑا ہے، والانصار شعار، انصار میرے اندر کا کپڑا ہے، یعنی میرے دل سے بہت قریب ہے. حضرت نے اس طرح پر انصار کے دلوں کو جیت لیا کہ انصار کہنے لگے اللہ کے حبیب سارا مال ان کو دے دو لیکن آپ کی ذات ہمیں ملنی چاہیے. یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے. تاریخی روایتوں میں تو حضرت کا جملہ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ نبی کا مسکن بھی مدینہ ہوگا، نبی کا مدفن بھی مدینہ ہوگا، یعنی مروں گا بھی میں تم میں اور جیوں گا بھی تم میں. تو میرے بھائیوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حق بات، قرآن کہتا ہے حق بات کی تلقین کرو وتواصوا بالحق. اور حق بات کے بتانے پر کبھی حالات، پریشانیاں، مسائل، مصیبت، چوتھی بات وتواصوا بالصبر، صبر کی بھی تلقین کرو کہ اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہے صبر کر جاؤ،
غصے میں نہ آ جاؤ، مقابلے پر نہ اتر پڑو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، بلکہ آپس میں دین کی اشاعت کرتے رہو، صبر کے دامن کو ہاتھ میں رکھو۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو قرآن کریم کی اس سورت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیرے اس قرآن کی سورت نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارا ایمان بھی مضبوط بنا، اعمال صالحہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حق بات کی تلقین کی توفیق عطا فرما، صبر کے گھونٹ پینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما، اپنی خصوصی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ اس مجمع پر تیرا نظر کرم فرما دے، تیری نظر عنایت فرما دے، اپنے رحم و کرم والی نظر سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ آنے والے مہینے کو بہت مبارک فرما۔ اے اللہ اس میں جو اعمال تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس کو ذوق اور شوق کے ساتھ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ تیرے حبیب نے خیر کی لائن سے جتنا مانگا ہمیں نصیب فرما، تیرے حبیب نے شر کی لائن سے جو پناہ چاہیے اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا www.attableek.com, the reviver of